بچے کیوں بگڑے ہوئے رہتے ہیں، ہر وقت بگڑے رہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ بچوں کو بگڑا رہنا ضروری ہے، اور اگر بچہ بگڑا ہوا نہیں ہے تو پھر تو کوئی بایولوجیکل کوئی بہت ہی کوئی سیریس ایشو ہے بچے کے ساتھ۔ بچے کا بگڑا ہونا بالکل ایک نارمل بات ہے۔ وہ جو بگاڑ ہے، وہ جس چیز کا نتیجہ ہے، وہ آپ کے اندر کا بگاڑ ہے۔ تو اگر آپ کے اندر کے بگاڑ کا جو رسپانس ہے وہ بچے کے اندر بگاڑ کی صورت میں ظاہر نہیں ہو رہا، تو پھر بچے کے ساتھ کوئی سیریس ایشو ہے۔ تو بچے کا بگڑا ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ بنیادی طور پہ آپ بگڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ when children are distressed, they neurologically wires to emit what we call protest behavior۔ مطلب وہ جو ان کے اندر جو بگڑنا یا بگاڑ یا پروٹیسٹ بیہیویئر ہے، وہ بالکل ایک نارمل رویہ ہے، وہ آپ کے رویے کا رسپانس ہے۔ تو جب آپ کے رویے کا رسپانس، کیونکہ آپ کا رویہ ایسا ہے، تو اس کے رسپانس جو ہے اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر پرابلم ہے۔ تو بچے کیوں بگڑے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے اس کا میکینزم کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بچہ جب روتا ہے ہنگر کی وجہ سے، تھرسٹ کی وجہ سے، یا کسی ڈسٹریس یا کسی ایسے ایشو کی وجہ سے جس کو اچانک سامنا کرنا پڑا، تو اس کی وجہ سے جو روتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی انوائنگ قسم کی کیفیت ہوتی ہے، بڑی انوائنگ ہے، یعنی بڑی ایک سخت تنگ کر دینے والی آواز ہوتی ہے، بڑی ایک شدید بری آواز میں اس کو کہہ سکتا ہوں، انوائنگ آواز ہوتی ہے بچے کی، جو رونے کی آواز ہوتی ہے۔ کیوں انوائنگ ہوتی ہے؟ یہ نیچر نے اس کے اندر رکھا ہے کہ انوائنگ آواز، یعنی انوائنگ اس لیے کہ آپ کیئر گیور ہیں، آپ والدین ہیں، آپ کیئر گیور ہیں بچے کے، لیکن سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز میں بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے والدہ کھانا پکا رہی ہوں، یا والد کسی کام میں بہت زیادہ بزی ہے، یعنی فل توجہ اس میں ہے۔ بچے کی ضرورت ہے، وہ اگر اس کو میگنیچیوڈ کسی حوالے سے میئر کیا جائے تو بچے کی ضرورت آپ کی ضرورتوں سے تو بہرحال بہت زیادہ ہے اور بہت بڑی ہے۔ تو نیچر نے اس معاملے کو ایسے سالو کیا کہ اس نے اس کی آواز کے اندر، جو رونے کی آواز ہے، اس کے اندر ایک انوائنگ قسم کی کیفیت رکھ دی۔ وہ کیفیت والد چاہے جتنا مرضی بزی ہے، والدہ چاہے جتنی مرضی بزی ہے، وہ انوائنگ جو آواز ہے نا، وہ آپ کے اندر ایک عجیب سی فیلنگ پیدا کرتی ہے، جو کہ آپ کو اس توجہ کو اس میں منتشر کر دیتی ہے، یعنی جس چیز میں آپ بزی ہوتے ہیں اور آپ ایک دم اس میں سے نکل آتے ہیں۔ جب آپ اس میں سے نکل آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ جو آبجیکٹ یعنی بچہ جو کہ وہ سورس ہے اس انوائنگ آواز کا، تو آپ ایک دم یوں مڑتے ہیں اور آپ غصہ کرتے ہیں، ایک دم آپ کے اندر ایک اینگر ڈیولپ ہوتا ہے اور آپ بچے پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ کتنا غیر منطقی رویہ ہے۔ نیچر نے اس کے اندر انوائنگ اس لیے رکھی ہے کہ آپ جس چیز میں بھی بزی ہیں، آپ کا بزی ہونا، آپ کا کام اہم نہیں ہے، نیچر کے نزدیک بچہ اہم ہے، بچے کی ضرورت اہم ہے، اس وقت ایمرجنسی ہے، ہنگامی صورتحال ہے، انوائنگ آواز ہے، آپ نکل آئیں اس میں سے اور بچے۔ تو قدرت نے تو اس لیے کیا تھا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں بزی ہوں، بچی کو انوائنگ اس طرح کی آواز آئی، سخت ناپسندیدہ، میں ایک دم اس پہ سے تو نکل آیا، کیونکہ اب میں اس میں ارتکاز نہیں کر سکتا، توجہ اس میں نہیں رکھ سکتا اپنے کام میں، نکل آیا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا تو میں اس پہ چڑھ دوڑا۔ اب یہ جو رزلٹ پیدا کرے گا وہ یہ کرے گا کہ بچہ ایک ایسی کیفیت میں رو رہا ہے جو کہ آپ کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے، یعنی وہ اس کے اندر ایک انتہائی ڈسٹریس، انتہائی پریشانی کی کیفیت ہے۔ وہ ہنگر ہو سکتا ہے، تھرسٹ ہو سکتا ہے، اس کو کھلونا ٹوٹ گیا ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ اس کا کھلونا نہیں نہ ٹوٹا، ایکچولی اس کے لیے قیامت آ چکی ہے، اس کے لیے زندگی اندھیر ہو چکی ہے، وہ زندگی کے ایک بند گلی میں جا پہنچا ہے۔ یہ اگر آپ زندگی میں جب آپ بڑے ہوئے تو جو آپ نے ایکسپیرینسز کیے بند گلی کے، اور جیسے جب دنیا اندھیر ہو جاتی ہے تو وہ بچہ تو ہر وقت اس کیفیت میں سے گزرتا ہے، جب بھی اس کو غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ گو کہ جو اس کو جو بچے کو خوشی کی کیفیت ہوتی ہے وہ اتنی سپر ہوتی ہے کہ مطلب شاید آپ کو بعد میں لائف ٹائم بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی کیفیت، مطلب جو بچے کے اندر جو خوشی کی کیفیت ہے، یعنی دونوں ایموشنل بینگ ہے، تو دونوں ہائی فل جو ہے، ہم کہتے ہیں اس کو، بچہ جو ہے نا وہ سراپا ایمگڈیلا ہوتا ہے، یعنی سراپا ایموشنل ہوتا ہے، سراپا ایڈ ہوتا ہے، تو اس کے اندر خوشی اور غم دونوں کے جذبات انتہائی ایکسٹریم ہوتے ہیں۔ تو غم جو ہے اس کیفیت میں وہ انوائنگ آواز نکلتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اتنی شدید غم زدہ ہستی کو، جو کہ انتہائی پریشان ہے، انتہائی بند گلی میں پہنچی ہوئی ہے، وہ ہمیں بلا رہی ہے کہ میری مدد کی جائے، وہ ہیلپ فل ریسورس کو آواز دے رہی ہے انوائنگ آواز سے، اس سے اہم کائنات میں اس وقت کچھ نہیں ہے،
جو کہ میرا مسئلہ ہے. اور میں کیا کر رہا ہوں کہ میں اس میں سے نکل رہا ہوں اور ایک انتہائی غمزدہ پریشان اور انتہائی بند گلی میں پہنچے ہوئے انسان کو میں اس پہ مزید غصہ کر رہا ہوں. تو یہ کیا رزلٹ دے گا؟ یہ تو خوفناک رزلٹ دے گا. تو یہ بیسیکلی آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بچہ جو پھر بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ جو بگڑے رویہ ہے بنیادی طور پہ آپ کا اپنا رویہ ہے کہ آپ نے بچے کو کبھی ہیلپ فل ریسورس پہ جب بھی اس نے آپ کو پکارا تو آپ کا رویہ کچھ اور رہا, کیونکہ آپ کو وہ انوائنگ آواز وہ آپ کے اندر اینگر پیدا کرتی ہے اور اینگر آپ پھر شو کرتے ہیں. جو پنشمنٹ کی جو ٹیکنیکس ہیں یا جو اینگر کی ایون جو ٹیکنیک, اب یہ جو اینگر کا بیہیویئر ہے یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے. کیوں آپ کے لیے ہیلپ فل کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر ایک ایموشن پیدا ہوا ہے, اینگر, ایک دباؤ آپ نے فیل کیا, انرجی فیل کی نیگیٹو اور دباؤ فیل کیا, اور وہ آپ نے دباؤ اٹھا کے جب آپ اینگر شو کرتے ہیں, یعنی اینگر آپ باقاعدہ اس کا اظہار کرتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, آپ پورے دباؤ کو اٹھا کے اپنے اندر سے دوسرے پہ پھینک دیتے ہیں اور دوسرے پہ وہ ملٹیپلائی ہو کے جاتا ہے. تو پھر یہ ٹیکنیک جو بھی ہے, جو اینگر کی جو ٹیکنیک, اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ غصہ کرنے سے بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے, تو دیز ٹیکنیکس آف پنشمنٹ مطلب دیٹس ناٹ ہیلپ فل ٹو چائلڈ, دیٹس ہیلپ فل ٹو یو, کیونکہ آپ دباؤ میں سے نکل رہے ہیں. تو بچے کو اس میں کیا ہیلپ ہو سکتا ہے؟ بچہ تو 2 گنا 3 گنا زیادہ پریشر فیل کر رہا ہے. تو وہ جو ہے آپ نے بچے کی طرف جو اپروچ ہے وہ ہمیشہ انٹینٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہونی چاہیے. مطلب ہر وقت آپ بچے کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہونے چاہیے. آپ کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ بچہ جب روتا ہے تو یہ ایک ہنگامی صورتحال ہے. اگر بچہ چپ نہیں کر رہا تو آپ نے وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ بچہ کیوں چپ نہیں کر رہا, اور پھر یعنی وہ کس چیز کا شکار ہے, جو بھی ہے اس کو آپ نے کرنا ہے. اگر وہ تھوڑا سا لینگویج اس کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے اور وہ بات سمجھتا ہے, تو پھر آپ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک ایسی چیز کے لیے ضد کر رہا ہو جو کہ پاسبل آپ کے لیے نہ ہو. مطلب کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے, مثال کے طور پہ آپ کا موبائل ہو سکتا ہے, وہ آپ اس کو نہیں دینا چاہتے. تو پھر اس صورت میں آپ فوری طور پہ بچے کو, آپ کو پتہ ہے کہ بچہ اور کیا کیا چیزیں پسند کرتا ہے, یا ایک دم اس کے اندر اپنی ٹون کے اندر آپ کو ایک ڈرامہ پیدا کرنا پڑے گا. اس ڈرامے کو ڈرامائی ٹون میں آپ کہیں کہ اس کو اس طرف اس کی توجہ مبذول کریں اچانک. تو آپ دیکھیں گے کہ اچانک اس کے اندر یعنی آپ فل اس کا شفٹ کر دیں, اس کی جو کوگنیٹو یعنی اس کے اندر جو پوری کی پوری اٹینشن ہے اس کو شفٹ کر دیں. اور یہ بڑا آسان ہے. اب میں بچہ ہو تو میں اس کو لائک ڈیمانسٹریٹ کر کے بھی دے سکتا ہوں, لیکن یہ بہت آسان ہے کہ بچی کی اٹینشن آپ فوری طور پہ ڈائیورٹ کریں. بچی کی اٹینشن جو اسپین ہوتا ہے وہ بڑا شارٹ ہوتا ہے, تو اس کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. تو یہ اسی طرح ایموشنل معاملات ہیں, ان کے ساتھ اسی طرح آپ کو کھیلنا پڑے گا. جب بھی انوائنگ آواز ہو, جب بھی بچہ روئے جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہو, آپ سمجھ جائیے کہ اس وقت بچہ جو ہے وہ شدید ضرورت میں ہے. ایمرجنسی الارم بج چکا ہے آپ کے اندر. اس ایمرجنسی الارم کی وجہ سے اینگر کبھی بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے, اور آپ کو بالکل کول کام ہو کے اپنے جو بھی آپ بہت اہم کام کر رہے ہوں گے, لیکن اس سے یہ زیادہ اہم کام ہے, اور آپ سمجھ جائیے کہ یہ اہم کام نہیں ہے, بچہ اس وقت اہم ہے. یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے ہیں. مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے.